سعد بھائی ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیں، ایک ایسا پیغام دے جو ہمارے نوجوان فحاشی کی طرف پہنچ جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور بلوچستان تو ایک وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. ہاں جی. اور آگے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. طاؤس و رباب اسلام دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، اسلام کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی دیتا ہے اور کہتا ہے خوشی کے طریقے بھی دیتا ہے، لیکن جو فحاشی ہے نا وہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. حضرت صدیق اکبر کا جو پہلا خطبہ ہے نا اس میں کہا کہ جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس کے اوپر بلائیں نازل کر دے گا. اگر بلوچستان کے نوجوان فحاشی اوریانی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو یہ جو کچھ بھی وہاں کی بے راروی ہے، مارا ماری ہے اور ایک بے یقینی کی فضا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو ان ساری چیزیں چنگل سے نکال دیں اور تہذیب ہنود و یہود اور جناب تہذیب ہندو اور اس سے سارا کچھ پاک کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب وہ اقبال نے کہا نا کہ پاری تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یہ خواب. تو آپ تو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں اور اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو آپ نے تو فطرت کے مقاصد کی نگہبان بننا ہے، آپ تو نگہبان ہیں بلکہ اسلام کے مطابق، اور آپ کو تو ان میں نہیں مبتلا ہونا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو فطرت کے قریب ترین رہتے ہیں، پہاڑ بھی آپ کے پاس ہیں، میدان بھی آپ کے پاس ہیں، تو آپ تو اسلام کے اصل وارث ہیں اور آپ کی تہذیب بھی سب سے اسلام کے سب سے زیادہ قریب، آپ کا قبائل کا سسٹم بھی اسلام کے زیادہ قریب، سارا کچھ اور اسلامی ہے. تو آپ کا جو وضع قطع ہے وہ بھی ایک اسلام کے مطابق وہ خوبصورت ترین ہے اور پگڑی ہے سر پر اور ایک وہ ہاتھ میں عصا ہے سنت کے مطابق، اور کیا نام ہے وہ بکریوں والا ایک رواج اور پوری وہ جو تہذیب ہے مکمل. تو آپ تو اسلام کے قریب ہیں، آپ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اس تہذیب کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا جو بھی شاخ نازک پہ آشیاں بنائے گا ناپائیدار ہوگا، یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، وہ تہذیب تو خود مٹنے والی ہے. آپ اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کر اور ایمان کی چاشنی کو چھوڑ کر کہاں گم ہیں؟ میں تو سب کو کہوں گا کہ اس فحاشی اور طاؤس و رباب سے نکل کر ایک دفعہ اسلام کے دامن میں دوبارہ آئیں، اسلام آپ کو عزت دے گا. اسلام نے تو آپ کے پاس تو مکران اور یہاں تک صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، تابعین تشریف لائے ہیں، تبع تابعین، آپ کے پاس تو اسلام مجاہد لے کر آئے ہیں. تو آپ کی زندگی تو مجاہدانہ ہونی چاہیے. جیسے اقبال نے کہا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. تو بیابان تو آپ کے پاس موجود ہے اور فاروقی و سلمانی کی روح کی ضرورت ہے. اور پھر اقبال نے خود ہی کہا کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. اور اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اگر آپ خود سمجھتے ہیں نا کہ یہ نام ہمارے اوپر یہ آ گیا یہ آ گیا، نہیں، اقبال کہہ رہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، آپ کا زوال بے زری سے نہیں ہے، آپ کا زوال یہ ہے کہ آپ ان سے متاثر ہو گئے ہیں جنہوں نے آپ سے متاثر ہونا تھا، جن کی آپ نے ان کی تہذیب اپنا لی ہے، جن کی تہذیب تو اقبال نے کہا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. تو آپ جو ہے نا آداب سحر خیزی کی طرف واپس آئیں اور رانائی افکار کی طرف واپس آئیں اور جدت کردار کی طرف واپس آئیں اور جناب حسن گفتار کی طرف واپس آئیں. آپ کہاں مطلب دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ بلکہ میں ذاتی طور پر بھی بلوچستان کی ثقافت، ان کے لوگ، ان کا رہن سہن، ان کی محبت، ان کی جناب وہ مہمان نوازی اور ان کے بہت ساری چیزوں سے ہم متاثر ہیں. تو آپ کن سے متاثر ہونے چلے گئے ہیں؟ آپ تو وہ تو ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، وہ تو جناب ایک وہی ہے. اقبال نے کہا نا کہ وہ تاز بندے ہی گلستان استام معاشیاں برشاخ طوبہ بستام. اقبال نے کہا کہ میں نے پڑھ لیے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال کہتا ہے کہ میں نے سارا کچھ حاصل کیا، ان سے پڑھا اور ان کا جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، لیکن روح کا درد باقی رہا. روح کا درد اگر آپ نے وہ جو ہے نا
اس کو چاشنی دینی ہے، اس کو ایمان کی حلاوت دینی ہے، تو پھر آئیں حضور کے در پر واپس آئیں، قرآن کی احکام کی طرف واپس آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کے حکم ماننے کی طرف واپس آئیں. اور جب یہ مان لیں گے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے جی، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کرے گا کیا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتیں دیں گے اور پھر آپ کو اتنا راضی کریں گے، اتنا راضی کریں گے، پھر تو یہاں تک بھی آ جائے گا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ساری مسلمانوں کے لیے باتیں نہیں، یہ ہمارے ایمان والوں کے لیے باتیں ہیں کہ آپ کو کھلی نام کے اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بھی دنیا میں دے گا. اور آپ اس نام کے ثقافت کے، اس قوم کے، اس ملک کے، اس ملت کے ترجمان ہیں، اور اگر آپ بے حیائی میں ڈوب گئے تو پھر جس قوم میں بے حیائی آ جائے گی وہ کبھی بھی پھر فلاح نہیں پا سکے گی. اور حضرت شیخ دباغ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ انہوں نے جا کر حضرت خالد بن ولید کی قبر پہ مراقبہ کیا تھا. جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا تو انہوں نے مراقبہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بتائیں اسرائیل اتنا سا ملک ہے اور عربوں کو شکست کیسے دے رہا ہے، اتنا مار رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ عرب بے حیا ہو چکے ہیں، ان کے نوجوانوں میں بے حیائی آ گئی ہے، ان کو کہے با حیا بن جائے تو آپ کو اللہ فتح دے دے گا. جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اس میں پھر بھی ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا ہے جب قوم بے حیا ہو جائے نا پھر وہ جو مرضی کرے، پھر اللہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے. تو بے حیائی ایک ایسا عنصر ہے، اور ایمان اور حیا دونوں لازم ملزوم ہیں. سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان اور حیا ساتھ ہیں. جب ایمان جاتا ہے تو حیا بھی چلی جاتی ہے، اور جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی ساتھ لے جاتا ہے. یہ دونوں. اور وہ کیا کہا خوبصورت، اس نے کہا وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. بس یہ جو ہے نا حیا والا عنصر. اور اگر وہ ہے، اقبال نے بھی کہا نا، وہ ہے وہی قبیلے کی آنکھ کا تارا جس کا جناب جوانی بے داغ ہے اور جس کا جوانی پاک ہے. اور نام کیا ہے جوانی، اور میرا تو پیغام جوانوں کو ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور بے حیائی سے دور ہو جائیں، اس گندی تہذیب سے دور ہو جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. اور وہ اقبال نے کہا کہ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، ہم اے راہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. اور ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں تو بھی ڈوب جا، اس جنگاہ سے بن کے میں تیغے بے نیام آیا. جو آپ کی زمین ہے اس میں سے تو بندہ نکلتا ہی ننگی تلوار کی طرح ہے جی. اس کو کیا دنیا کی تہذیب اور دنیا کے تمدن متاثر کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سب کچھ اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے. ایمان، حیا، اللہ اور رسول آپ کے اپنے ہیں، اور جناب آپ کے پاس تہذیب اپنی ہے، ثقافت اپنی ہے. آپ دنیا سے کیسے متاثر ہیں؟ بلکہ آپ تو اس سطح پر جائیں کہ دنیا آپ کو دیکھنے آئے کہ یار وہ کون سی قوم بستی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی تڑپ ہے، اتنے جناب رنگ ہے، وہ اپنے سے دوسروں کو متاثر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس حیا عطا فرمائے، اور حیا سے ہی ایمان کی لذت ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ارتداد سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ایمان کے اوپر سلامتی عطا فرمائے. اور آپ تمام احباب کے تشریف لانے کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ہاں